من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال شریف کے وقت فرمایا تھا کہ تم نے یہودیت کو اپنانا ہے۔ کسے اپنانا ہے؟ یہودیت کو اپنانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کی تھی، کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ جب پردہ فرما رہے تھے یعقوب علیہ السلام تم اس وقت موجود تھے؟ میں جب تم نہیں تھے تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تم؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو صحیح صورتحال ہے پھر اسے بیان فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کی تھی۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، میں کیا تم اس وقت وہاں حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بچوں کو؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، آپ نے فرمایا میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، بتاؤ مجھے میرے جانے کے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ میرے جانے کے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ کسے معبود مانو گے تم؟ کسے الہ مانو گے؟ کس کو سجدہ کرو گے تم؟ تمہاری عبادتیں ریاستیں کس کے لیے ہوں گی؟ کس کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے؟ یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے سوال کیا۔ آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ آبائک اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ جن کا الہ ہے ہی ایک، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات پوشیدہ ہے کہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، جو الہ ہے اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں نکتہ ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے انہوں نے یہ نام لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کر کہا کہ جسے وہ خدا مانتے تھے، جسے وہ الہ مانتے تھے، جس کو وہ سجدہ کرتے تھے، ہم اسی کو سجدہ کریں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ ہم یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے ابا جان کو جواب دیا، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے وہاں پر بلی کی بھی عبادت ہوتی تھی، بلی کو بھی الہ کہتے تھے، اللہ کہتے تھے وہ ہیں، اور گائے کو، بیل کو بھی خدا کہتے تھے، وہ بیل کو خدا کہتے تھے، اور ستاروں کو بھی اللہ کہتے تھے وہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ جواب دے کر پیدا ہونے والے اشکال کو دور کر دیا، عرض کی کہ ابا جان آپ بے فکر رہیں، جن کو بھی خدا مانا جا رہا ہے، دھرتی کے خدا جو ہیں وہ چاہے آسمان کے ساتھ لگنے والے تارے ہی کیوں نہ ہوں، انہیں خدا مانا جا رہا ہے، ہم انہیں خدا نہیں مانیں گے، انہیں الہ نہیں مانیں گے، ہم الہ اسے مانیں گے جسے آپ نے الہ مانا ہے، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے الہ مانا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اشکال جو پیدا ہونے جا رہا تھا وہ دور کر دیا۔ یہ اگرچہ ہمارے دور کے حساب سے یہ اشکال بنتا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت میں یہ ایک اشکال تھا، اور یہ بات جو ہے یہ دلالت کرتی ہے اس اشکال کے رفع کرنے پر کہ کلام ایسا کیا کہ پیدا ہونے والے اشکال کو ہی دور کر دیا، آگے مزید دوبارہ سوال نہ ہو،
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے بڑے جب بات پوچھے نا تو بندہ جواب ایسا دے کہ ان کو دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے خیر الکلام ما قل و دل، میں کلام وہ بہتر ہے جو تھوڑا ہو اور پر مغز ہو، ہیں تھوڑا ہو اور پر مغز ہو، اتنا بھی تھوڑا نہ ہو کہ کلام مغلق ہو، بار بار اس کے بارے میں پوچھنا پڑے، اور اتنا لمبا چوڑا کلام بھی نہ ہو کہ بعد میں جناب بندے کو قابو کرنا بھی مشکل ہو جائے ہیں۔ یہ صورت دونوں صورتیں درست نہیں ہیں۔ کلام وہ ہو جو تھوڑا ہو اور اس میں ضرورت پوری ہو رہی ہو، اور یہی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے۔ اور اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کیا توقع کر رہے ہیں، اور انہیں دنیا سے جاتے ہوئے فکر بھی ہے اپنے بچوں کی، تو کیا ہے آج بتائیں؟ یہ فکر ہے ہمیں آج جو فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی تھی، آج ہمارے باپ دادا، ہمارے جو وڈیرے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، یا ہم بھی آج اپنے بعد والوں کے لیے وڈیرے ہیں نا، کیا ہم دنیا سے جاتے ہوئے یہ فکر ہے ہماری اپنے بچوں کے بارے میں؟ بتائیں بھائی، یہ سوچ ہے ہماری اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی دین حق پر چلیں؟ اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی بات کرو گے، تو بیٹوں نے اپنے ابا جی کا بھی نام لیا ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیا، اسحاق علیہ السلام کا بھی نام لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام لیا ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کامیاب وڈیرا وہی ہے جو اپنے وڈیروں کے دینی کارنامے رکھنے والے اور دینی شان رکھنے والے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہی دے کے جائے۔ کیسی بات ہے؟ یہ تعارف کروا رکھا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو آپ کے بیٹے بولے ہیں نا، آپ کے بیٹوں نے یہ بات کی ہے۔ اگر انہیں تعارف ہی نہ ہوتا کہ ہمارے وڈیرے یہ تھے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنی تاریخ بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ شیکسپیئر کو تو پڑھتے ہیں، وہ جناب انگریزوں کو تو پڑھتے ہیں، جن انگریز جو لبرل تھے، بے دین تھے، وہ انگریز کافر تھے، مرتد تھے، اسلام سے پھرے ہوئے تھے، اسلام کو مانے نہیں تھا انہوں نے، جو ان کے نزدیک اسلام ہے اسے بھی وہ چھوڑ چکے تھے۔ آج ان کے گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیاں ہیں، ان کے قصے ہمارے اسکول کی کتابوں میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ بتائیں، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے قصے ہماری اسکول کی کتابوں میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ اب ایسی باتیں جو ہیں وہ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے وڈیروں کے کارناموں سے کہاں آگاہ ہوں گے؟ بتائیں بھلا۔ یہی تو وجہ ہے آج مسلمانوں میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ہم نے خالد بن ولید نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، نہ سنا ہے نہ ہم نے کسی سے پوچھا ہے، نہ ہم نے خود پڑھا ہے، نہ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے پڑھے ہیں، نہ ہم نے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے کارنامے پڑھے ہیں، نہ ہمیں حضرت غوث پاک کا پتہ ہے۔ غوث پاک کی صرف 11ویں کا پتہ ہے جس کا تعلق سیدھا ہمارے پیٹ کے ساتھ ہے بس، اور کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کر کے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں سارے کے سارے، ہمیں صرف ان کے آج 4 چیزیں معلوم ہیں، عرس کرنا ہے ان کا، اور ان کی قبر کو ہلدی مل دینی ہے۔ ہلدی بھی ملتے ہیں بابے کی قبر کو اب تو، ہاں سندل شروع کر دیا ہے، عرق گلاب کے ساتھ غسل دے کے کہتا ہے بابا جی آپ کی بات تو ہم نے ایک بھی نہیں ماننی، ہاں آپ وہ کہیں تو ہلدی بھی مل دیں گے۔ بابے کو دنیا سے گئے ہوئے بھی ہلدی مل رہے ہیں۔ کیسے خیر خواہ قوم ہے بابے کی، کہ بابے کا مشن وہ فوت ہو گیا، کہاں پہ فوت ہوا ہے؟ وہ جو پیسوں والا گلا ہے نا اس کے نیچے بابے کا مشن بھی دب گیا، ان کا مشن باہر نہیں آئے گا۔ قربان جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت پر آپ نے اپنے بیٹوں کی کیسے تربیت کی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہاں پہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں آپ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کن کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہاں ان کے بیٹوں نے کیسا ادب کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو چچا لگتے ہیں نا ان کے، اسماعیل علیہ السلام کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے لگے ان کے، یعقوب علیہ السلام کے تایا جی لگے۔ کیا لگے؟ تایا جی لگے، ان کے بڑے بھائی لگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی جو تایا لگتے تھے، چچا لگتے تھے، انہیں بھی انہوں نے ابا کہا ہے۔ یہ تربیت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ فرمایا بیٹا صرف مجھے ابا نہیں کہنا،
صرف مجھے ابا نہیں کہنا ہیں، اپنے چچا کو بھی ابا کہنا ہے ہیں، تمہارے بڑے ابا وہی ہیں، بڑے ابا وہی ہیں، اور اپنے دادا جی کو بھی تم نے ابا ہی کہنا ہے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، دادا جی کو بوڑھا کہتے ہیں، بوڑھا ہیں۔ اب تو جب وہ ابا خود بیٹھ کے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے ابے کو بوڑھا کہتا تھا ہیں، اب اس کے بیٹے اپنے ابے کو بوڑھا کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اگر اس نے اپنے ابا کو ابا جی کہا ہوتا ہیں، اب اس نے اپنے ابا کو والد صاحب کہا ہوتا، اب اس نے اپنے ابا کو عزت دی ہوتی تو آج اس کی بھی عزت ہوتی۔ آج اس کو جو اس کے بیٹے بیٹھ کے بوڑھا کہتے ہیں، اس کی تو آخر کو وجہ ہے ہیں۔ آج تو اتنی جناب وہ بے ادبی پھیل گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں رات کے وقت ایک دوست کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو مغرب کے بعد کا وقت تھا، کہتے ہیں کھانا کھا لیا، تو کہتے ہیں دور جو ہے اس کے بچے بیٹھے تھے، وہ جس کے ہاں مہمان بنے تھے، وہ میزبان، اس کا بیٹا اور اس کے باقی دوست جو ہیں اس بچے کے، وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں وہ مجھے کہہ رہا تھا، بندہ میزبان کہنے لگا میں نے یہ بیٹا جو لیا ہے نا، بڑی منتیں مان کے دیا ہے۔ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ ایک درخت تھا، وہاں جا کے میں کتنا عرصہ دعائیں کرتا رہا ہوں، درخت تھا وہاں جا کے دعائیں کرتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں کسی ضرورت کی وجہ سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا، ان بچوں کے پاس سے گزرا، تو وہ لڑکا کہنے لگا کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا وہ درخت ہے کہاں، میں وہاں جا کے دعا کرتا، ابا تو فوت ہو ہیں۔ ابا کتنا صدقے واری جا رہا ہے، قربان جا رہا ہے، اور بیٹا کیا دعائیں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے فلاں درخت کے پاس دعا کی تو بیٹا ملا، وہ کہے فلاں درخت مجھے ملے تو میں دعا کروں ابا نہ ملے مجھے کہیں پر، ابا نظر نہ آئے مجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی نہیں، جو بندہ اپنے بڑوں کے کارنامے اور بڑوں کا ادب سکھاتا ہے نا، پھر جب وہ بڑا بنتا ہے تو اس کے اگلے چھوٹے جو ہیں وہ بھی اسے بڑا بھی جانتے ہیں اور اس کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان سب نے یہ کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سارے اس رب کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ مسلم ان کی صرف صفت تھی، کیا تھی؟ صفت تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا علیہ السلام کے پہلے تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جتنی بھی ان کی یعنی کہ ماننے والی قومیں تھیں، سب کا سب جو ہیں، سب کے سب جو ہیں مسلمان ان کا لقب نہیں تھا، مسلم ان کا لقب نہیں تھا، ان کی صفت تھی مسلم۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، ہمیں یہ لقب بھی عطا فرما دیا ہیں۔ جیسے بادشاہ ہو، اس کے 500 غلام ہوں، 500 نوکر ہوں، 500 غلام ہوں ہیں۔ اب غلام یہ صفت ہے ان کی، وہ سب ہیں۔ بادشاہ کسی پر راضی ہو، اس کا نام ہی غلام رکھ دے، اس کو لقب بھی غلام دے دے، یہ کتنی عزت والی بات ہے۔ یہ مسلم لفظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں لقب عطا فرمایا ہے۔ ہماری صفت بھی ہے مسلم اور ہمارا لقب بھی ہے مسلم تو اس لیے ہمارے لیے مسلم سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے، مسلم سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اور سنی سے بڑا ہمارے لیے کوئی لقب نہیں ہے، سنی سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے۔ بس کوئی بھی پوچھے آپ کون ہوتے ہیں، کہ جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمان ہوتا ہوں۔ مزید تفصیل میں جائے، جب یہ بات آ جائے ہاں بھی رافضی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، تو آپ کہیں میں سنی ہوتا ہوں۔ کیا ہوتا ہوں میں؟ سنی ہوتا ہوں۔ مزید تفصیل میں جائے تو کہے کہ ہاں جی وہ شافی جو ہے وہ بھی سنی ہے، مالکی بھی سنی ہے، حنبلی بھی سنی ہے، تو آپ کون سے سنی ہیں؟ آپ کہیں میں ابو حنیفہ کا ماننے والا حنفی ہوں۔ بس اس سے آگے کوئی نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں، بس اتنے تک کافی ہے۔ اس سے آگے کی جو تقسیم ہے نا وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، ہماری اپنی بنائی ہوئی تقسیمیں ہیں۔ بریلوی لفظ جو ہے یہ اپنے آپ کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، بریلوی دین نہیں ہے، بریلوی شریعت نہیں ہے۔ یہ تو امام اہل سنت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کا نام بریلی ہے، انہیں بریلوی کہتے تھے، تو ہم اپنے عشق میں ان کے چونکہ ماننے والے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے ادب اور احترام میں آقا علیہ السلام کی محبت کی درس انہوں نے دیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں دیا ان کے زمانے میں۔
تو اس لیے ہم ان کو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو لوگوں نے ہمارا نام بریلوی رکھ دیا. بریلوی ہمارا نام نہیں ہے، یہ ذہن میرے، ہمارا لقب بھی بریلوی نہیں ہے، نہ ہماری صفت بریلوی ہے. کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہمارا لقب جو ہے نا ہمارے رب کا دیا ہوا وہ مسلمان ہے. ہاں ہماری صفت بھی مسلمان ہے. کہ نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ ہاں ہمارے علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے جو مخالف تھے نا لوگ، مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں رہی ہیں، کہتے ہیں جو مخالف تھے ہمارے انہوں نے ہمارا نام بریلوی رکھ دیا. پہلے کہتے ہیں ہمارا نام رضا خانی رکھا انہوں نے، تو ہم نے وہ قبول نہیں کیا. بعد میں انہوں نے ہمیں بریلوی کہا تو ہم نے قبول کر لیا. میں نے کہا یار بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام یا تو نانی رکھتی ہے یا دادی رکھتی ہے کہ نہیں؟ اور نانکے رکھتے ہیں، ننیال رکھتے ہیں یا پھر ددھیال رکھتے ہیں. میں نے کہا جن کو آپ مسلمان بھی نہیں مان رہے ہیں ان کا رکھا ہوا نام آپ نے کیسے قبول کر لیا؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ جن کو آپ مسلمان نہیں مان رہے وہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، آپ انہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اتنی بڑی لڑائی ہو آپ کی، پھر وہ نام رکھیں تو اس سے یہ ثابت ہو آپ کے ننکے وہی لگتے ہیں پھر، یا آپ کے ددھیال وہی لگتے ہیں. نہ نہ نہ، یہ نہیں بھائی. آپ کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. کیا ہیں ہم؟ مسلمان ہیں. بعد میں ہم کیا ہیں؟ سنی. کیا ہیں؟ اس کے بعد کیا ہیں؟ حنفی. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے خاندان میں لوگ بڑے ارائی قوم ہے ہماری، آدھے چودھری ہیں، آدھے کیا کہلاتے ہیں؟ چودھری صاحب، اور آدھے میاں ہیں. یہ صوفی صاحب میاں بیٹھا، اتنا بڑا میاں ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے، نواز شریف والا میاں نہیں، یہ اور میاں، یہ خالص مسلمان ہے. یہ میاں ہو گئے ہیں. اور ہمارے نانکے جو ہیں وہ بھی ارائی ہیں، وہ مہر کہلاتے ہیں. میں بیچارہ ملا ہیں، میں مولوی ہوں. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بدبو آنی نہیں دی مجھ میں. ہاں کبھی کسی کو نہیں کہا جی ہم میاں ہوتے ہیں، ہم چودھری ہوتے ہیں یا ہم ارائی ہوتے ہیں. ہاں کہتے ہیں نا بندہ بے قابو ہو جاتا ہے، میں گجر ہوتا ہوں. جی کیا دلیل ہے؟ دیکھو دھوتی کے ساتھ گوبر لگی ہوئی ہے، یہ کون سی دلیل ہوئی بھائی؟ ہیں کام یہ چیز نہیں آنی جس چیز کو آج ہم لیے پھرتے ہیں، جس چیز کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. آج گجر ایسوسیشن، ارائی ایسوسیشن، موچی ایسوسیشن، فلانی ایسوسیشن. وہ کیوں بھائی؟ ہیں مسلمان ایسوسیشن نہیں بنائی تم نے؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ آج قوموں میں، زبانوں میں، انہی چیزوں میں بٹ کے رہ گئے ہو تم. یہ فرقہ بندی نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ صرف بریلوی دیوبندی اور وہابی اور شیعہ کو فرقہ بندی کہنا یہ بھی فرقہ بندی ہے. اسلام کی جڑ اکھڑنے والی بات ہے یار. رانا ایسوسیشن جی، فلانا ایسوسیشن. کیوں بھائی؟ اسلام ایسوسیشن تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ اسلام تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ تو نے اپنی قومیں بنا لی، اپنے وطن بھی علیحدہ کر لیے، ٹوٹے ٹوٹے کر لیے تم نے اپنے وطن کے بھی. وطن میرا پتہ کون سا ہے؟ اسلام میرا وطن ہے. بس اسلام میرا وطن ہے. اور اسلام کس کا ہے؟ ہمارے حضرت آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، کافروں کو ہم کیوں مارتے ہیں؟ کافروں کو مارنے کا حکم پتہ کیوں ہے؟ ان کو کوٹنے کا حکم کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف میں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو میرے لیے پاک بھی کر دیا ہے، مسجد بھی بنا دیا ہے. تو ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد کو پاک کر رہے ہیں. ہم تو رسول اللہ کی مسجد کو پاک کر رہے ہیں، یہاں سے کافروں کو نکال رہے ہیں. پوری زمین مسجد ہے. پوری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے. تو ہم تو کافروں کو اس لیے نکال رہے ہیں یہاں سے. لیکن ہوا کیا؟ آج کافر میری عبادت گاہ پر قابض ہوا، آج مجھے نکال رہا ہے. ہند میں کون تھے؟ ہند میں مسلمان تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی. اگر ہندو کہتا ہے الو کا پٹھا گائے گاؤ موت پینے والا، وہ کہتے جی ہم تھے. تم کہاں تھے؟ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام آئے ہیں. ان کے دین پر ہم ہیں، ان کے دین پر ہم ہیں. ان کا عقیدہ توحید کا تھا، وہ عقیدہ توحید آج میرے پاس ہے. تیرے پاس کہاں ہے؟ تو کتے کے سامنے بھی جھک گیا، چوہے کے سامنے بھی جھک گیا. تو جناب بتوں کے سامنے پڑا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آج مودی ذلیل جو ہے اس کا بھی مندر بنا ہوا ہے وہاں، اس کی بھی عبادت ہوتی ہے. بتائیں، اس کی بہت بڑی مورتی بنی ہوئی. مودی ان کا خدا ہو، مودی چمودی، وہ جو ان کا خدا ہو. بتائیں وہ چوڑے ان ذلیلوں کو کیا سمجھ آئے گی پھر رسول اللہ علیہ السلام کی شان کی؟ ان چوڑوں کو کیا سمجھ آئے گی حضرت سیدتنا سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کی؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. رب کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ اب یہاں سے انہیں جواب دیا جا رہا ہے
مکے یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے اور نصرانیوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہیں نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی بات کی تھی نصارہ نے، عیسائیوں نے، چوڑوں نے، انہوں نے کہا کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ پوری ملت عیسائیہ قیامت تک جتنے بھی عیسائی آئیں گے ان کے سارے گناہوں کا بوجھ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر ادا کر دیا ہے، سب کا بوجھ اتار دیا ہے۔ اور یہ جو عیسائی گلے میں صلیب وہ ٹائی پہنتے ہیں نا، یہ اس کی منطق وہی ہے، وہی فلسفہ ہے، وہی لوجک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے سولی پہ لٹک کر قربانی دی ہے، تو ہم بھی تو کچھ کریں نا، ان کی یاد میں یہ لٹکائے پھرتے ہیں صلیب، جسے ٹائی کہتے ہیں۔ ہیں جی، بندہ مسلمان سے پوچھے وہ تیرا بچہ کیوں پہن کے جا رہا ہے یار؟ کل میں نے گروپ میں ابھی انہوں نے کہا ہے نا سندھ نے کہ 1500 میراثی بھرتی کریں گے سکولوں میں گانے سکھانے کے لیے بچوں کو، ہیں؟ میں نے کل گروپ میں لکھ دیا، میں نے کہا جی بتائیں یہ سکول جو ہیں یہ کفر کی فیکٹری ہیں یا نہیں؟ اب بھی یقین آتا ہے کہ یا نہیں آتا آپ کو؟ ہیں؟ ایک بندہ بھڑک نہیں اٹھا، وہ نام مراد آج تک نظر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کون تھا وہ، ہیں؟ حافظ مدثر فاروق نام کا بندہ ہے، وہ بھڑک اٹھا ہے، اس کو آگ لگ گئی، ہیں؟ اتنے مقدس کام کرنے جا رہے ہیں وہ، ہیں؟ اور انہوں نے یہ کہہ دیا، تبا کہنے لگا آپ تو آپ کے مسلک کے علاوہ بھی سارے کافر، فلانا بھی سارے کافر، کفر کی فیکٹری ہیں ساری۔ یار یہاں بیٹھ کے قرآن آپ کے سامنے ہے، کبھی میں نے بیٹھ کے کہا ہے فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے؟ سوائے ان کے جو بے دین ہے، دین کے دشمن ہیں، ہم تو انہی کو کہتے ہیں۔ ہاں، یہ جو لڑائی ہیں نا ساری، یہ اندر کی لڑائی ہیں، ہم تو ان لڑائیوں میں نہیں پڑتے۔ ہماری تو لڑائی یہودی کے ساتھ ہے، کہ نہیں سمجھ آئی؟ بابا نے کہا تھا نا، وہ ایک ایس ایچ او آ گیا لڑنے کے لیے، آپ نے کہا ذلیلہ ہماری تیرے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری تیرے میں ٹرمپ کے ساتھ لڑائی ہے، ہماری تیرے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری تو ٹرمپ کے ساتھ لڑائی ہے، تو ایویں لگا پھرتا ہے درمیان میں، اس کا چمچہ بن گیا ہے۔ اب یہ بھی ذلیل جو ہے، اسے بھی اتنی سمجھ نہیں آئی بھی ہماری لڑائی تیرے ساتھ نہیں ہے، بے خدا کے بندے، تو رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، ہماری لڑائی تیرے ساتھ نہیں ہے، خدا تجھے ہدایت دے۔ ہماری لڑائی یہودی کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی انگریز کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی اس ذلیل کے ساتھ ہے جس نے ہماری سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، ہماری لڑائی اس ذلیل کے ساتھ ہے جس نے ہماری یہاں کی حکومت جو مسلمانوں کی حکومت تھی اسے ختم کیا ہے، جو ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے جو آج مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے جا رہا ہے، ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے جو آج جس ذلیل نے جناب اتنا عرصہ تک خانہ کعبہ کو بند کروا دیا تھا، ہماری لڑائی اس ذلیل کے ساتھ ہے جس نے جناب مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ننگا کر دیا، اس نے بے لباس کر دیا، اس نے، ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے۔ تو ایویں خود پڑا ہے انگریز کا وکیل، کہ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا چمچے ہی رہو تو پڑے ہی رہو، آپ کو ہماری سمجھ نہیں آئے گی ہماری لڑائی کن کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی ایک بندہ رات کھڑا تھا، اس نے کتنی زور سے آمین کہی ہے، دوست تھے یہاں رات نماز پڑھنے کے لیے، ہاں نماز کے بعد میں نے دیکھا بھی ہے اس کی طرف، نہیں نہ دیکھا میں نے، کچھ کہا ہے اسے، لڑائی کی ہے ہم نے۔ ہمارا ہی ایک مولوی ایک دوست ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے بندے نے زور سے آمین کہہ دیا، اس نے نماز ہی توڑ دی، نماز ہی توڑ دی اس نے۔ میں نے کبھی اونچی آمین کہنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، آج بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مسجد میں اونچی آواز میں آمین کہی جاتی ہے۔ ہماری آمین سے دشمنی نہیں، نہ اونچی سے نہ آہستہ سے، ہماری رفع یدین سے دشمنی نہیں، کرنے سے دشمنی ہے نہ ہی نہ کرنے سے دشمنی ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ رفع یدین کرنا درست نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں جی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی ساری رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کی نمازوں کو کیا کہو گے؟ ان کی نمازوں کو کیا کہو گے؟ ہماری دشمنی ہے تو غلط عقائد سے ہے، ہماری دشمنی ہے تو غلط نظریات سے ہے، ہماری مخالفت ہے تو ان باتوں سے ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی پر مشتمل ہیں، جن میں یہ کہا جائے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کو کہ مار کر مٹی میں مل چکے ہیں، اور ان سے بڑی گستاخیاں آج سکولوں میں ہو رہی ہیں، سکولوں میں ہو رہی ہیں۔ راول پنڈی کا فوجی فاؤنڈیشن سکول، فوجیوں کا سکول ہے، کافی یعنی سالوں کی بات ہے، میرے پاس کتاب آئی اس کی، وہاں بھالو کی تصویر بنائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہیلو محمد۔ بتائیں، یہ جن لوگوں نے اس وقت کتابیں لکھی تھی گستاخیوں ہماری، ان سے بھی بڑے کافر بیٹھے ہیں یہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ذلیل کے بچوں اپنے اباؤں کو پکڑو، یہ تمہارے ابے جو گستاخ بیٹھے ہیں ان کو پکڑو، اور ہماری لڑائی ان ذلیلوں کے ساتھ ہے۔
ہیں آج جو ذلیل نعوذ باللہ من ذالک وہاں کا گستاخ، وہ انڈیا کے جو گستاخ ہے اس پہ آج جلوس نکل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کے سکول کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا گستاخیاں، رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنیں بھری پڑی ہیں، ان پہ کب جلوس نکلیں گے بتائیں؟ آپ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کفر، آپ کے بچوں کو شرک پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے جہاں ٹی وی چلتے ہیں تو ٹی وی کے اندر جناب مندروں کے اندر گھنٹے کھڑکائے دکھائے جاتے ہیں، بتوں کی پوجا دکھائی جاتی ہے. بتائیں بھائی، زنا کرنا تو حرام ہے لیکن اس کی مووی بنی ہو دیکھنی حلال ہے؟ نہیں، وہ تو حلال ہونی چاہیے. وہ کون سا بندہ کر رہا ہے؟ جب زنا کرنا حرام ہے تو اس کی مووی دیکھنا بھی تو حرام ہے بھائی. کہ نہیں سمجھ آئی؟ جب شرک، بت کی پوجا کرنی شرک ہو تو اس پوجا کی مووی دیکھنی حلال ہو، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھ پڑا، یہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی تہذیب اور تمدن جو ہے یہاں درا ہے. اقبال رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا تھا، اس نے کہا وضع میں ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. فرمایا کہ تمہاری وضع قطع جو ہے نا، تمہاری یہ حلیہ ہیں، منہ شکل تمہاری اور گلے میں ٹائی، یہ تو عیسائیوں والی ہو گئی، نصارہ والی ہو گئی. اور تمدن، تمہارا رہن سہن، تمہاری عادتیں، تمہارے لچھن، تمہارے کرتوت، یہ ہو گئے سارے ہندوؤں والے. انہوں نے کہا یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہتے ہیں اس مسلمان کو دیکھ کے تو یہودی منہ چھپائے پھرتا ہے. انہوں نے کہا کون سی بلا ہے تو، کہاں سے آ گیا تو اتنا بڑا ہیں؟ گانے گوا کے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی دشمنی دل میں پال کے، گستاخوں کو دفاع دینے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے 35 مسلمانوں کو شہید کر کے کوئی بندہ ڈھیٹ بن کے کہے میں عاشق رسول ہوں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہے، تو بتائیں بات کدھر جا رہی ہے پھر؟ یہی بات سمجھ سے بالا تر ہے. تو اس وقت یہودیوں نے یہی کہا کہ ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ آج ہمارے جو ہے نا پوری دنیا کے اور بالخصوص پاک و ہند کے درباروں کے گدی نشین اور عامت الناس عوام، اور ان کو بگاڑنے والے مولوی، ان کو بگاڑنے والے مولوی، پیروں کا دماغ خراب بھی مولویوں نے کیا ہے. پیر بیچارے کو اپنا استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہے، اور مولوی نے الا ان اولیاء اللہ پڑھ کے اس کی شان بیان کر دی. اس نے کہا یہ سے نہ کو غم ہوگا نہ خوف ہوگا، وہ یہیں سے بے خوف ہو گیا ہے، وہ دنیا میں بے دید ہو گیا، وہ دریدہ دہن ہو گیا، منہ پھٹ ہو گیا، بد دماغ ہو گیا، یہیں پہ پلید ہو گیا وہ. حالانکہ لا خوف کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا، یحزن لا یحزن ان کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے دل کو مطمئن کر دے گا. جب سارے کانپ رہے ہوں گے نا، سارے ڈر رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑ کے اپنے عرش کے نیچے کھڑا کر دے گا. ان کو پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا. تو جھنڈا کتنا بڑا جھنڈا ہوگا. حضور خود فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، مسلمان جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں. اتنا بڑا جھنڈا ہے. بتائیں جھنڈوں کے بھی سائے ہوتے ہیں، سایہ ہو تو کتنا سایہ ہوگا اس کا جھنڈے کا، ہیں؟ تو وہ جھنڈا کتنا بڑا جھنڈا ہوا یار، ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ جھنڈا، یہ وہی جھنڈا ہے جو آقا علیہ السلام نے دین کا جھنڈا اٹھایا تھا. جو آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں میری جب ولادت ہوئی تو میری اماں نے دیکھا تھا 3 جھنڈے لگے ہوئے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر. ہیں؟ مغرب والا بھی اتنا بڑا جھنڈا کہ مکے میں بیٹھے نظر آ گیا، مشرق والا بھی اتنا بڑا جھنڈا کہ مکے میں بیٹھے نظر آ گیا، اور کعبے والا جھنڈا تو ویسے قریب تھا، وہ تو نظر آنا ہی آنا تھا. وہ جھنڈے دین کے جھنڈے تھے، وہاں تک دین حضور کا پہنچانا تھا، یہ مقصد تھا ہمارا، یہ مشن تھا ہمارا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج دین ہمارے گھر سے نکل گیا ہے، ہمارے گھروں میں بھی کفر راج کر رہا ہے، کفر ناچ رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، شرک ناچ رہا ہے. بتائیں بھائی، شرک والی فلم جو چلے گی ہمارے گھر میں، رب کی رحمت آئے گی؟ پھر آپ وظیفے نہ پڑھیں، وظیفے نہ پڑھیں، ہاں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ وہ لعنت برس رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں میں جہاں ان کے تہوار ہوتے ہیں نا، مشرکوں کے، کافروں کے، مسلمانوں تم نہ جایا کرو، میں دیکھتا ہوں رب کے لعنت ان پر برستی ہے، کہیں یہ نہ ہو اس کے چھینٹے تم پر بھی آ پڑیں. ہاں اس کے چھینٹے کہیں تم پر نہیں آ پڑیں.
تو ان کی ہولی دیوالی اور ان کی بدماشی، ان کی شرک جناب، ان کی بتوں کی پوجا، کتوں کی پوجا، چوہوں کی پوجا جب آپ کو دکھائی جائے گی ٹی وی پر اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اپنے اپنے گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو بتائیں کون سی رب کی رحمت آئے گی بھائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہی حال کیا انہوں نے کہا ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں بھائی، ہم کن کی اولاد ہیں؟ بڑوں کی اولاد ہیں۔ آج یہی وجہ بنی ہے پورے پاک و ہند میں پیر تو آتے ہی نہیں ہیں، دین کی بات آئے کہیں نکلتے ہیں پیر؟ یہاں پہ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، آج میں لکھ دوں نا فیس بک پر کہ عرس منانا حرام ہے، 1900 پیر آ کے دروازہ اکھیڑ دیں گے ہمارا، 1900 پیر پہنچ جائیں گے یہاں، ہے یا نہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوگا اب ہماری روٹی پہ پاؤں آ رہا ہے۔ کس پہ پاؤں آ رہا ہے؟ روٹی پہ پاؤں آ رہا ہے۔ یہی حال ہندوستان کے بریلوی مولویوں کا ہے۔ وہاں پہ کوئی دیوبندی کہہ دے میلاد منانا جائز نہیں ہے تو سارے مولوی باہر۔ وہاں پہ کوئی بریلوی کہہ دے دیوبندیوں کے بارے میں کوئی بات کر دے، ان کی کسی رسم کے بارے میں، سارے دیوبندی باہر آ جائیں گے۔ دونوں مل کے اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ دیں کہ رفع دین جائز نہیں ہے تو سارے وہابی باہر آ جائیں گے ہیں۔ لیکن وہاں پہ گستاخیاں ہوتی رہیں رسول اللہ علیہ السلام کی، نہ بریلوی بولے، نہ دیوبندی بولے، نہ وہابی بولے ہیں۔ تو اس سے میں کیا سمجھوں اسے ہیں؟ یہ عشق کے دعوے محض ڈھونگ ہے۔ پھر وہاں مولوی نہیں بولتے، ہندوستان میں مولوی ایک دو بیچارے ہیں وہ بولتے ہیں، بس ایک دو بندے، بس ایک جیل میں پڑا ہوا ہے، ایک باہر ہے بیچارہ، وہ اپنی بساط کے مطابق بولتا رہتا ہے بس، باقی سارے گھنگوشاں ہیں، مولوی بھی پیر بھی۔ اور چھوٹی سی بات کوئی ہو جائے، ادھر سے کتے اٹھیں گے کتاب لکھ رہے ہیں، ادھر سے کتے اٹھیں گے 1900 کتابیں لکھ دیں گے جناب، 1900 کتابیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر جس کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ کیا حرج ہے؟ کس کے ساتھ؟ کیا حرج ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے ایک دین کی صورت اختیار کر چکا ہے، یہ کر لیں کیا حرج ہے، یہ کر لیں کیا حرج ہے، یہ دین بن چکا ہے۔ اب جو دین تھا جس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے حرج سامنے آئے، اتنی تکلیفیں حضور کو اٹھانی پڑی، صحابہ کرام کی جانیں چلی گئیں، آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، دل کو نکال کے چبایا گیا ہے۔ آج کیا حرج ہے؟ صرف وہی دین رہ گیا ہے بس۔ یہ سندل بندل قبروں کے غسل سارے کہاں سے نکلے ہمیں بلا بتائیں؟ کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے لکھ دینا ایک مسئلہ بیان کر دے بندہ، ابھی قبر کو ہلدی ملنا جائز نہیں ہے، 1900 پیر باہر آ جائیں گے، شام سے پہلے پہلے آپ کو بھڑکس نکال دیں گے، طبیعت آپ کی صاف کر دیں گے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا ہمارے لیے دین وہ دین نہیں رہا جو رسول اللہ علیہ السلام کا دین تھا۔ آج دین صرف کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ بس کیا حرج ہے؟ یہ دین ہے سارا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے دین کون سا دیا تھا؟ رب کا قرآن دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ رب کا قرآن دیا تھا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کی صورت میں، وحی خفی کہہ لیں جسے، وہ وحی جو ہے حدیث پاک کی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اسے سب کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ نصارہ نے کہا ہماری جگہ تو عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ لٹک کر سب قربانی دے گئے، اب ہمیں کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا انہیں؟ میں وہ صاحبزادے نہ بنو بھائی، کیا نہ بنو؟ صاحبزادے۔ یہاں بھی صاحبزادے بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار صاحبزادہ بن جائے نا پھر بندہ نہیں بنتا، جو صاحبزادہ بن گیا نا ایک بار وہ دوبارہ بندہ نہیں بنتا۔ کئی سارے ہمارے ساتھ کے ہیں اپنے آپ کو صاحبزادہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ صاحبزادہ۔ کوئی پیر زیادہ بن گیا، کوئی صاحبزادہ بن گیا، کوئی کسی کا زیادہ بن گیا ہیں، لیکن بندہ زیادہ کوئی بھی نہیں بنا، آدم ذات کوئی نہیں بنا، انسان زیادہ کوئی نہیں بنا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا تلک امۃ قد خلت، میں وہ تو ایک جماعت تھی جنہیں تم اپنا ابا کہہ کے گناہوں پہ دلیر ہو گئے، بدماش ہو گئے ہو، جنہیں تم اپنا ابا مان کے نبی علیہ السلام کی توحید دی ہوئی دعوت کو نہیں مان رہے، دعوت توحید کو نہیں مان رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں قد خلت، وہ تو کہ امت تھی دنیا سے چلی گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا ہے، والکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کما رہے ہو۔ تم کرو دشمنیاں میرے حبیب کے دین کے ساتھ اور کہو کہ میں قیامت والے دن تمہیں وہاں رکھوں جہاں ابراہیم کو رکھوں، تم کرو دشمنی میرے حبیب کے دین کے ساتھ اور تم کہو کہ تمہیں وہاں رکھوں قیامت والے دن جہاں میں یعقوب علیہ السلام کو جگہ دوں، اور تم کرو دشمنی میرے حبیب علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ اور تم کہو کہ تمہیں وہاں رکھوں جہاں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو رکھوں اور یعقوب علیہ السلام کو رکھوں۔ رب تعالیٰ میں لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ کما گئے ہیں، وہ تو کر گئے میرے دین کے ساتھ محبت، وہ تو کر گئے میرے
دین کے لیے محنت، وہ تو کود پڑے آگ میں میرے دین کے لیے، وہ تو جناب ہر تکلیف اپنی جانوں پر سہ گئے میری شریعت کے لیے، میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے۔ اور تم نے کیا کیا ہے؟ تم تو رات دن دشمنیاں کر رہے ہو میرے دین کے خلاف، دشمنیاں پال رہے ہو میرے دین کے بارے میں ہیں۔ اور تم کہتے ہو تمہیں مقام ملے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ نہ امتن قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، وہ چلی گئی دنیا سے۔ یہ ذہن میں رہے بھائی، نسب نفع دے گا، نسب نفع دیتا ہے، رشتہ داری نفع ضرور دیتی ہے، لیکن اگر تعلق ایمان کا قائم ہو۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، بتائیں نسب ثابت ہے یا نہیں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، لیکن کیا کیا؟ وہ فلسفی تھا، سائنسدان تھا۔ آپ نے مایا سیلاب آ جائے گا، طوفان آئے گا، ڈوب جائے گا، مر جائے گا، اس نے کہا اللہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سآوی الی الجبل، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ سائنسدان تھا نا، سائنسدان یہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا رب کا عذاب آ جائے گا، کہا جی نہیں، پلیٹیں نہیں ہلنے دیں گے ہم، یہ ہو جائے زلزلہ آ جائے گا، اس نے کہا قابو کر لیں گے ہم گھر ہی ایسا بنا لیں گے جو گرے گا ہی نہیں۔ اب ایسے گھر بنا رہے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں، رب سے ٹکر لے رہے ہیں، کیسے پاگل ہیں۔ تو کیا کہا اس نے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، میں کہ نوح وہ تیرا ہے ہی نہیں، اب وہ تیرا نہیں رہا، تیری اہل میں سے نہیں رہا، تیری اہل بیت میں سے نہیں رہا۔ اچھا، ثابت ہو گیا کہ بیٹا اگر باپ کے عقیدے پر نہ ہو تو بیٹا باپ کا نہیں رہتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں جو ہیں، یہ کون ہیں؟ مسلمان نہیں تھی، مسلمان ہیں نہیں تھی، اب ہیں بیوی، کیا ہیں؟ بیوی ہیں، لیکن جنت نہیں جائیں گی۔ نبی کا قرب نفع نہیں دے رہا، کہاں نفع نہیں دے رہا؟ جہاں عقیدہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کے سگا چاچا ہیں آذر ہیں، جنت جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا سگا چاچا ابو لہب جنت جائے گا؟ نسب تو ہے بھائی، جنت نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ثابت ہو گیا، آج بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کافر کہے، ہو دربار کا گدی نشین، اپنے آپ کو سید کہے، تو وہ سید نہیں ہے۔ قرآن کی ایک نہ مانے اور کہے کہ میں سید ہوں، سید نہیں ہے۔ سید وہی ہے، عمل اس کا چاہے خراب بھی کیوں نہ ہو، لیکن عقیدہ اس کا وہی ہے جو اس کے نانا نے عطا کیا ہے، وہ سید ہے۔ اس کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، اس کی بے ادبی نہیں کریں گے چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام ہوگا، اس سید کا بھی احترام ہوگا ہیں۔ لیکن اگر وہ عقیدہ ٹھیک نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ادب نہیں ہے، ہاں اس کا احترام نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر کسی کے وڈیرے جو ہیں وہ گناہ گار تھے، غلط کام کرنے والے تھے، تو میں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا، تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا۔ اگر یہ خطاب سیدھا سیدھا ان یہودیوں کو ہی ہے تو یہودیوں سے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو وڈیرے ہیں اگر انہوں نے نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کو تمہیں نفع نہیں ہے، اگر انہوں نے کچھ اور کام کیا ہے تو اس کا نقصان بھی تمہیں نہیں ہوگا، تمہیں تمہارے عمل کی جزا ملے گی، وہ نیکی کی صورت میں ہو یا پھر بدی کی صورت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔